امریکہ نے صرف سرد جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں 72 بار حکومتیں بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کا پہلی بار انکشاف وکی لیکس میں سامنے آیا تھا۔ 1947 سے 1999 کے دوران امریکہ نے 72 حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ وکی لیکس کے مطابق ان میں سے 66 آپریشنز خفیہ تھے، جبکہ 6 ایسے تھے جہاں امریکہ نے سر عام حکومتیں گرانے کی کوشش کی۔ یہ تمام کے تمام آپریشنز سرد جنگ کے دوران کیے گئے تھے، جس میں ایک جانب اگر روس کوئی حکومت بنا رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ اسی حکومت کو گرانے کی کوششوں میں شریک تھا۔ ناظرین، امریکہ نے جن حکومتوں کے تختے الٹے، ان میں سے شاید سب سے معروف واقعہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی منتخب حکومت کا خاتمہ ہے۔ اس آپریشن کے سربراہ کرمٹ روزویلٹ نے جب اپنے مشن کی کامیابی کی خبر امریکی صدر آئزن ہاور کو دی تو صدر نے حیرت زدہ انداز میں کہا کہ جو کام فوجیں بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں، وہ CIA نے ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر صرف چند ملین ڈالر میں کر دکھایا ہے۔ تاہم ایسا نہیں کہ ہر بار امریکہ فاتح رہا ہو۔ وکی لیکس کے مطابق 72 میں سے صرف 26 حکومتوں کو بدلنے میں امریکہ کو کامیابی ملی، جبکہ 40 میں وہ ناکام رہا۔ امریکہ کی جانب سے 36 حکومتیں گرانے کی کوششیں مختلف ملٹری اور سیاسی گروہوں کی مدد سے کی گئیں۔ سیاسی طور پر صرف 5 میں کامیابی ملی، جبکہ براہ راست فوج کی مدد سے 14 حکومتیں گرائی گئیں۔ حکومتیں گرانے کے 16 واقعات ایسے تھے جہاں انتخابات کے ذریعے من پسند پارٹیوں کو فنڈز دے کر اور مخالف حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں ختم کیا گیا۔ تاہم یہ کہنا کس حد تک درست ہے کہ اگر امریکہ ان امیدواروں کی بروقت امداد نہ کرتا تو وہ انتخابات جیت پاتے؟ اس حوالے سے CIA کے ڈائریکٹر رے ایس کلائن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حکومتیں بدلنے میں کامیابی کا انحصار صحیح وقت اور درست حکمت عملی پر ہے۔ مختار مسعود جب RCD کے سیکرٹری جنرل تھے تو وہ تنظیم کے ہیڈ کوارٹر تہران میں تعینات تھے۔ انہی دنوں شاہ ایران کا تختہ الٹا جا رہا تھا اور ایران میں اپنے قیام کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لوح ایام لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ RCD کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انہیں شہنشاہ ایران نے ایک بار خصوصی دعوت پر اپنے خاص جزیرے پر دعوت دی۔ تہران سے جو جہاز انہیں اس جزیرے پر لے کر جا رہا تھا، اس کا پائلٹ پاکستان ایئر فورس کا سابق آفیسر تھا۔ اس نے راستے میں مجھے اس جزیرے کی خاصیت اور یہاں ٹھہرائے جانے والے خاص مہمانوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ جب وہ یہ سب کچھ بتا چکا تو کہنے لگا، سر، اس جزیرے پر شہنشاہ کے پچھلے مہمان CIA کے چیف تھے۔ جب میں انہیں یہ ساری باتیں بتا رہا تھا تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب یہ شان و شوکت تھوڑی دیر کی ہے۔ پائلٹ نے کہا، میں نے یہ بات سن کر سوچا بظاہر شاہ مضبوط ہے اور ابھی تو اس نے اپنی شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن بھی منایا ہے، پھر CIA چیف یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ لیکن بعد کے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں کہ ایران میں شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہاں ایک اسلام پسند حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ تاہم یہ دلچسپ ہے کہ بعد میں ان حالات پر بھی امریکہ کا کنٹرول نہ رہا اور اس کے بعد جو حکومت برسر اقتدار آئی اس نے ہر جگہ امریکہ کو چیلنج ہی کیا ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ کے منہ کو جب یہ خون لگا تو پھر دوسرے ملکوں میں مداخلت کا یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اب تک جاری و ساری ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے شام میں 1949 میں فوجی حکومت کے قیام کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے، تاہم ایرانی وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق سرد جنگ کے دوران امریکہ کا پہلا نشانہ بنے۔ 1953 میں جب ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے شاہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے ایران کی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کر لیا، مغربی تیل کمپنیاں اپنا نقصان ہونے پر حرکت میں آئیں۔ امریکی مدد سے انہیں نہ صرف حکومت سے بے دخل کر دیا گیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کی باقی زندگی نظر بندی میں ہی گزری۔ بعد ازاں اس حوالے سے امریکہ نے جو خفیہ دستاویزات افشا کیں ان میں کہا گیا تھا کہ اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو ایران روسی بلاک میں چلا جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب سرد جنگ عروج پر تھی اور امریکہ کوریا میں روسی اور چینی فوجوں کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ جنگ میں شریک تھا۔ آج کے دن تک بھی ایران میں امریکی مداخلت مسلسل جاری ہے اور امریکہ ایرانی حکومت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعتوں اور ان کے لوگوں کو سالانہ $30 لاکھ تک امداد دیتا ہے۔ یہ ایران اور ایران سے باہر حکومت کے خلاف سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس نے 2006 میں ایرانی حکومت مخالف گروہوں کی مدد کے لیے فریڈم اینڈ سپورٹ ایکٹ منظور کیا، اس کے تحت انہیں سالانہ $1 کروڑ کی امداد دی
جا رہی ہے۔ امریکی چینل ABC نیوز نے انکشاف کیا تھا کہ 2007 میں صدر بش نے ایران میں بغاوت کے لیے $40 کروڑ خرچ کرنے کی منظوری دی تھی۔ CIA نے سنی تنظیم جند اللہ کی مدد بھی کی۔ اس طرح امریکہ ایران میں برسر پیکار دیگر تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے تاکہ وہاں حکومت بدلی جا سکے۔ امریکہ ابتدا میں گوئٹے مالا کے صدر جیکب اوربنز کی مدد کر رہا تھا، تاہم جب گوئٹے مالا کے صدر نے زرعی اصلاحات کی تو امریکی کمپنیوں کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے گوئٹے مالا کے صدر کی مخالف باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا اور گوئٹے مالا کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر دی گئی، جس پر صدر اوربنز اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ انڈونیشیا میں سویکارنو کی حکومت کو اس وقت مشکلات پیش آئیں جب اس کے کئی علاقائی کمانڈروں نے جکارتا سے خود مختاری کا مطالبہ کر دیا۔ فروری 1958 میں سماٹرا اور سلاویسی نے سویکارنو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا، جس میں کئی سیاسی رہنما بھی شامل ہو گئے۔ امریکہ نے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف اس اتحاد کو اسلحہ فراہم کیا۔ سویکارنو کے حامی اور مخالفین میں جنگ چھڑ گئی اور اس دوران ایک امریکی جہاز بھی مار گرایا گیا۔ سویکارنو نے 1958 تک بغاوت کو کچل دیا، جس کے بعد صدر جان ایف کینیڈی نے سویکارنو کو واشنگٹن بلایا اور اسے اربوں ڈالر کی امداد دی گئی۔ امریکی صدر آئزن ہاور اور کینیڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کے مخالف رہنماؤں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کی تاکہ وہ کاسترو کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ CIA نے فیڈل کاسترو کو مارنے کے لیے کئی بار کوششیں کی، مگر اسے ہر بار ناکامی ہوئی۔ کیوبا اور فیڈل کاسترو امریکی استعمار کے خلاف مزاحمت کا عالمی نشان بن گئے۔ یہ امریکی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر غلامی کرنے والوں کے لیے سبق بھی ہے کہ سینہ تان کر بہادری سے جینا ہی قومی غیرت کا اصول ہے۔ کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیر اعظم پیٹرس لومبا کی جانب سے بیلجیم کے معاشی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو کانگو کے صدر نے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا، جس پر برطرف وزیر اعظم نے روس سے رابطہ کیا اور فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، جس پر انہیں CIA نے نشانہ بنایا۔ پیٹرس کو پہلے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکامی پر انہیں گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں قتل کر دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم عبدالکریم قاسم نے 2 سال پہلے مغربی حمایت یافتہ عراقی عامر فیصل دوم کو نکال باہر کیا تھا۔ ان کی حکومت میں کمیونسٹ پارٹی کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور وہ کویت پر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے، جس پر عراق اور برطانیہ کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ امریکہ نے قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ قاسم کی کابینہ کے 16 ممبران میں سے 12 باس پارٹی کے ارکان تھے۔ جب قاسم نے جمال عبد الناصر کی جانب سے متحدہ عرب ریپبلک قائم کرنے کی تجویز کی حمایت نہیں کی، وہ اس کے خلاف ہو گئے اور 8 فروری 1963 کو قاسم کو باس پارٹی کے ایک سکواڈ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ حالات بدلتے دیکھ کر امریکہ نے نئی حکومت کے ساتھ اتحاد بنا لیا، مگر جلد ہی احمد حسن البکر نے امریکی حمایت یافتہ صدر عبدالسلام کو نکال باہر کیا۔ ناظرین، رافیل تراجیلو کی آمریت کے دوران ڈومینیکن ریپبلک میں ہیٹی کے ہزاروں باشندوں کو نسل پرستانہ فسادات کے دوران مار دیا گیا اور وینزویلا کے صدر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر اسے سیاسی مخالفین کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ اس کے قاتل نے بیان دیا کہ اس نے یہ قتل کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے کیا، مگر بعد ازاں معلوم ہوا کہ اسے 3 پستول اور گولیاں امریکہ کی جانب سے فراہم کی گئی تھیں۔ امریکہ جنوبی ویتنام میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا کہ وہاں کے صدر ناگودن نے بدھ مت سے تعلق رکھنے والے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر امریکہ اور اس کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ پینٹاگون پیپرز کے مطابق 23 اگست 1963 کو جنوبی ویتنام کے کچھ جرنیلوں نے ایک پلان امریکی حکام کے سامنے رکھا، جس کے بعد جرنیلوں نے اسی سال 1 نومبر کو صدر کو ہلاک کر دیا۔ اس کے لیے CIA فنڈ سے $40,000 کی ادائیگی کی گئی تھی۔ امریکہ کے برازیل میں سفیر لنکن گورڈن نے لکھا کہ برازیلی صدر جاؤ گولارڈ برازیل کو چین کی طرز پر آگے لے کر جا رہے ہیں، جس پر امریکہ نے برازیل کی فوج کے سربراہ کاسٹیلو برانکو کے ذریعے 1964 میں برازیل کے صدر کا تختہ الٹ دیا۔ اس دوران CIA نے صدر کے خلاف مظاہرین کو پیسہ اور اسلحہ دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر لنڈن B جانسن نے حکم دیا تھا کہ برازیلی صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے، جس کے بعد 1985 تک برازیلی فوج نے ملک پر حکومت کی۔ 1970 میں جب ایک سوشلسٹ رہنما سالواڈور لیاندے نے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا تو صدر رچرڈ نکسن نے CIA کو ہدایت کی کہ چلی کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے CIA نے چلی کے 3 گروہوں کے ساتھ کام کیا
اور انہیں اسلحہ فراہم کیا، مگر یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جنرل اگسٹو پینوشے کے ذریعے صدر کے خلاف 1973 میں بغاوت کروائی گئی اور اس نے اپنے مخالفین کو چن چن کر قتل کیا۔ اس کھلی بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے باوجود، کیونکہ یہ سب امریکی مفادات کو سوٹ کرتا تھا، لہٰذا CIA نے نئی حکومت کی مدد جاری رکھی۔ اپریل 1978 میں کمیونسٹ نظریات رکھنے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اقتدار میں آ گئی، جس کے خلاف مشرقی افغانستان میں بغاوت شروع ہو گئی۔ جلد ہی اس بغاوت نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ روس نے حکومت کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج دیں، دوسری جانب امریکہ نے لڑنے والوں کی مدد کے لیے پاکستان میں تربیتی کیمپ قائم کر لیے۔ ستمبر 1979 میں صدر نور محمد ترکی کو حافظ اللہ امین کے لوگوں نے قتل کر دیا، بعد میں حافظ امین کو روسی فوج نے قتل کر دیا۔ آنے والے سالوں میں افغانستان امریکہ اور روس کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے افغان مجاہدین کو اربوں ڈالر دیے، جس کی وجہ سے سرخ فوج کو افغانستان میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سوویت یونین چلا گیا، مگر پھر 11 ستمبر ہوا اور امریکہ نے 11 ستمبر کے حملوں کو جواز بناتے ہوئے طالبان کی حکومت ختم کر کے اقتدار شمالی اتحاد اور دیگر اتحادی رہنماؤں کے سپرد کیا۔ تاہم اب افغانستان سے امریکی فوج بھی جا چکی ہے اور اقتدار ایک بار پھر طالبان کے پاس ہے۔ ترکی میں 12 ستمبر 1980 کو فوجی بغاوت سے ایک روز پہلے 3000 امریکی فوجی ترکی پہنچے۔ 1981 کے اختتام پر امریکن ٹرکش ڈیفنس کونسل کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور ترکی میں کامیاب فوجی بغاوت کے بارے میں انقرہ میں CIA کے اسٹیشن چیف پال ہنری نے تسلیم کیا کہ ترکی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا کارنامہ ہمارے لوگوں نے سر انجام دیا ہے۔ CIA نے سنت تنیسا کی حکومت کو ختم کیا، نکاراگوا کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا اور حکومت مخالف عسکری گروہوں کو اسلحہ فراہم کیا۔ عالمی عدالت انصاف نے نکاراگوا کی منتخب حکومت کے خلاف باغیوں کی مدد کرنے پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے بعد 1984 کے عام انتخابات میں سندنیستا کی جماعت جیت گئی، لیکن امریکہ نے وہاں مخالف جماعتوں کی مدد جاری رکھی، جس کی وجہ سے 1990 میں ان کی حکومت دوبارہ ختم ہو گئی اور ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر دیے گئے۔ امریکہ نے کمبوڈیا میں روسی مخالفین کو مدد فراہم کی اور اس دوران خانہ جنگی میں قریب 4,60,000 لوگ مارے گئے۔ مجموعی طور پر امریکی مداخلت کو کمبوڈیا میں 20 لاکھ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ انگولا میں کیوبا کی حمایتی حکومت اور جنوبی افریقہ کے حمایت یافتہ عسکری گروہوں کے درمیان خانہ جنگی میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ ریگن انتظامیہ نے کمیونسٹ مخالف باغی گروہوں کو مدد فراہم کی، جنہوں نے حکومت کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور اقتدار حاصل کر لیا۔ تاہم امریکی حمایت یافتہ رہنما سومبی کو فوج نے 2002 میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے انگولا 2 گروہوں میں تقسیم ہے اور ملک میں مستقل بد امنی کا راج ہے۔ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا اور بعد ازاں صدام حسین کو عراقی حکومت کی جانب سے پھانسی دے دی گئی۔ بعد از تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن صرف ایک کہانی تھی اور ایسے کوئی ہتھیار دراصل عراق سے نہیں ملے، مگر اس بھیانک لڑائی کے اثرات سے عراق اب تک باہر نہیں آ پایا ہے اور ایک بہترین ملک تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہیٹی کے صدر جین برٹن جب دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو ان کے خلاف بغاوت کروائی گئی اور انہیں گرفتار کروا کر امریکی جہاز میں ہی ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اگرچہ جین پہلے صدر تھے جو جمہوری طور پر منتخب ہوئے تھے، ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی ثبوت ہے کہ جمہوری روایات اور اقدار محض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا بہانہ ہے۔ 2006 میں فلسطین میں ہونے والے انتخابات میں حماس اور الفتح نے کامیابی حاصل کر کے متحدہ حکومت بنائی، جس کی سربراہی اسماعیل ہنیہ کر رہے تھے۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور الفتح کے حکام کو برطرف کر دیا۔ اس سے ہونے والی جھڑپوں میں 118 افراد جان سے گئے۔ اسی سال امریکہ نے الفتح کے رہنما صدر عباس کو $8.4 کروڑ فراہم کیے تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں، جبکہ امریکہ نے حماس کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کی مدد کی۔ فلسطین میں مداخلت کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے کہ اسرائیل ہے اور امریکہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جاتا ہے۔ ناظرین، عرب سپرنگ کہنے کو تو مقامی عرب تحریک سمجھی جاتی ہے، مگر اس پر امریکی اثرات بھی بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ عرب سپرنگ جس آئیڈیالوجی پر قائم کی گئی تھی وہ سبھی واضح طور پر امریکہ سے قریب تر نظر آتے ہیں۔ اسی عرب سپرنگ کے دوران
दौरान ट्यूनिस के बाद जब लीबिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए तो अमेरिका ने वहाँ अपोजिशन की मदद के लिए असलहा फराहम किया और कजाफी की फौजों पर बमबारी की, जिसकी वजह से कर्नल कजाफी की हुकूमत खत्म हो गई और अमरीकी आशीर्वाद से लड़ रहे एक गिरोह ने कर्नल कजाफी को कत्ल किया था। इस हवाले से एक तफसीली वीडियो तजस्सुस टीवी पहले ही बना चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से शाम में भी अमरीकी मुदाखलत जारी है और एक पुरअमन मुल्क इस वक्त जंग की लपेट में है। लाखों अफराद जंग से मुतासिर होकर हिजरत कर चुके हैं या पनाह गुज़ीन कैंपों में निहायत बेसरो सामानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में भी अमरीकी मुदाखलत हमेशा से जेरे बहस रही है, बल्कि एक आम फिक्रा के जो करा रहा है अमरीका करवा रहा है हमारी आम बोलचाल का हिस्सा है। पाकिस्तानी तारीख में लियाकत अली खान के कत्ल में अमरीकी किरदार पर उंगलियां उठी, उनके कातिल के कुछ अमरीकी ताल्लुकात सामने भी आए मगर असल हकाइक कभी सामने न आ सके। उनके कत्ल के हवाले से एक तफसीली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ अमरीका सरगर्म हुआ, क्योंकि उस दौर में भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई और पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। इस हवाले से एक अहम वाकया बताया जाता है कि अमेरिकन हुकूमत का एक आला ओहदेदार भुट्टो से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसे बताया गया कि उनका शेड्यूल बहुत मसरूफ है। आखिर कई माह की कोशिश के बाद जब एक एयरपोर्ट पर ये ओहदेदार भुट्टो से मिला तो उसने अमेरिकन सदर किसिंजर का पैगाम दिया कि फौरी तौर पर अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें वरना नताइज के लिए तैयार रहें। भुट्टो ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन सर पर हैं, इस वक्त आपके साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट करना नामुनासिब होगा। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनाएगा उसके पास इसका मैंडेट होगा और वो ज्यादा बेहतर अंदाज में इस पर फैसला कर सकेगा। अमेरिकन ओहदेदार ने भुट्टो की बात से इत्तेफाक किया। आखिर इलेक्शन हुए और भुट्टो फाते रहे तो उन्हें फिर उस ओहदेदार ने उनका वादा याद दिलाया तो भुट्टो ने जवाब में कहा कि अब आप इस पोजीशन में नहीं इस पर कोई देरपा पॉलिसी बना सकें, क्योंकि अब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं तो बेहतर होगा कि नई हुकूमत के साथ ये मामला तय किए जाएं। नाजरीन, भुट्टो की यही वो काबिलियत थी जिससे अमेरिका खौफजदा था। लिहाजा जनरल जियाउल हक को अमेरिका ने थपकी दी और फिर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। अमेरिका के मफादात जब तक जनरल जिया से वाबस्ता थे उसकी हिफाजत की गई और उसे सपोर्ट फराहम की गई, मगर जरूरत खत्म होने के बाद उसको भी तैयारा हादसे में मरवा दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। रूस की अफगानिस्तान में मुदाखलत से लेकर 11 सितंबर के हमलों के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात को जब जब खतरा हुआ पाकिस्तान ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इन दोनों मरहलों पर इक्तदार बराह रास्त फौजी हुक्मरानों के पास रहा है। इसलिए एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में फौजी इक्तदार को अमरीकी मदद हासिल होती है, लेकिन इस बात का अगरचे एतराफ अमरीका की किसी दस्तावेज में सामने नहीं आया, बल्कि 11 सितंबर के बाद होने वाली जंग में पाकिस्तान पर इल्जाम है कि उसने दर पर्दा अमरीकी मुखालफिन को मदद फराहम की थी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से पाक अमरीका ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद से पाकिस्तान पर अमरीका का शदीद दबाव है कि वो इस जंग में मगरिब का साथ दे। इस पस मंजर में इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराए जाने के पीछे अमरीकी हाथ की मौजूदगी का इल्जाम आयद किया था। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।